बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आप सबकी खैरियत के लिए दुआ गो भी हैं। सैयदना फातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था, अस्सलातु जामिया। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे, जबकि उस दिन से पहले सिवाय जुमा के मिंबर पर नहीं चढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, न किसी जिहाद की तैयारी के लिए। बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं उससे खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि तुमसे बयान करूं, जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफर किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 लोग भी थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। सामने उनकी नजर जानवर की शक्ल की एक चीज पर पड़ी, जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उनमें उसके आज़ाए मस्तूरा तक कुछ नजर न आते थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूं। चलो उस गिरजे में, वहां एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया कि कहीं वो कोई जिन ना हो, हम लपक कर गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवी हैकल शख्स देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरे बारे में कुछ ना कुछ पता लग ही गया है। अब बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। उसके बाद उसने कहा, मैं जसासा जासूस हूं, चलो उस शख्स की तरफ जो उस गिरजे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि बीसान जो शाम में एक बस्ती का नाम है, उसकी खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हां आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आए। फिर उसने पूछा, अच्छा बहेरिया तिब्रिया के मुतल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़ग़र जो शाम में एक बस्ती का नाम है, उसके चश्मे के मुतल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले उसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबील उम्मीयीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हां। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर लें। नबी आखिरुज़्ज़मा की बेइज्जत की खबर सुनकर उसने मारे खुशी के छलांग लगाई और फिर कहा, अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूं। मैं मसीह दज्जाल हूं और वो वक्त करीब है जब मुझको यहां से बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन में घूम जाऊंगा
اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء، نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کو اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بد اعمال آباد ہیں وہ خود نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل اس حدیث کے بیان کے وقت لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، تاہم مسلمان کئی صدیوں تک باب لد کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے لد ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں پر 5250 سال قبل مسیح پرانے ظروف بھی پائے گئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہاں آبادی موجود تھی۔ تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلا ذکر 1500 قبل مسیح کی مصری تاریخ میں کیا گیا ہے۔ تاریخ کے سفر کے دوران اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نام دیے۔ مختلف ادوار میں یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا مقام اللد رکھا گیا۔
لیکن صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈا رکھ دیا گیا۔ تاہم جب 1948 میں اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کر لیا تو اس کا نام ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اس کا پرانا یہودی نام لد دے دیا گیا۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر دور واقع شہر ہے۔ 2007 عیسوی کے اختتام پر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 نفوس کا تھا، جس میں سے 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ باقی مادہ آبادی عربوں کی تھی، جس میں سے اکثریت مسلمانوں کی، جبکہ کچھ عیسائی۔ لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوائی اڈا برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تاہم 1948 میں اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد سے یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تینوں طرح کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال میں ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک کھولا نہیں گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ لد شہر کی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث میں متذکر باب لد کی اہمیت کی وجہ واضح ہوتی ہے۔ یعنی یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈا حدیث کی وضاحت کے تناظر میں ایک زاویہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے دوران دجال پسپا ہو کر کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اسے ہوائی اڈے کا رخ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، اس کو بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے شر سے محفوظ فرمائے اور دجالی قوت کی فتنہ انگیز چالوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔